اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عرب مصنف لکھتے ہیں کہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ جب غزہ کی جنگ ختم ہوگی تو ہم غزہ سے بہت سارے فلسطینی بچے لے آئیں گے اور ان کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پرورش کریں گے۔ تو وہ عرب مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے گھر والی سے کہا کہ جب غزہ کی جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم اپنے بچے غزہ بھجوا دیں گے اور اہل غزہ سے کہیں گے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں۔ جو صاحب نظر ہیں، جو حقیقت اور معرفت کو جانتے ہیں، وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ ایک حیرت انگیز روحانی تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ ہو یا کئی ہزار سال کی انسانی تاریخ، آج تک انسان کی جنگی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اتنی چھوٹی سی قوم اتنے چھوٹے سے محدود علاقے میں قید ہو کر اس سرفروشی اور جانثاری اور جانبازی کے ساتھ عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کو تباہ کروا لے، پوری قوم ہجرت پہ مجبور ہو جائے اور ہتھیاروں کا کوئی تقابل نہ ہو، ایک طرف لٹرلی تیر کمان ہو اور دوسری جانب ایٹمی ہتھیار، اس کے باوجود وہ چھوٹی سی سرفروش جماعت ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دے اور دشمن کو اپنی شرائط پر گھٹنوں پر لے کر آئے اور اپنے علاقے کو آزاد رکھے۔ انسانی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کمال کیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، یہ جغرافیائی سیاست کا معجزہ ہے۔ دنیا ششدر ہے، حیران ہے، چاہے مفکر ہوں، سوشیولوجسٹ ہوں، دانشور ہوں، یا جنرلز ہوں، یا حکمران اور سیاستدان، مسلمانوں کے بغض میں یہ زبان سے کوئی لفظ، کوئی تعریف کا نہیں نکالیں گے، لیکن یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاص طور پر مسلمان معاشروں کے لیے، مسلمان دانشوروں کے لیے، مسلمان جنرلز کے لیے جو گہرا سبق ہے اہل غزہ کی اس مزاحمت میں، اس پوری قوم کی اس جرأت، شجاعت اور دلیری میں اور اس کے ایمان میں، وہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا ہے کہ جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب طے کرتا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ غزہ میں محدود نہیں رہے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات صدیوں تک اگر دنیا قائم رہتی ہے تو انسان محسوس کرے گا۔ جیسے کہا کہ تاریخ اسلام میں یہ سرفروشی، یہ جانبازی، یہ اپنے آپ کو فدا کرنے کی خواہش، یہ غیرت، یہ دلیری، یہ شجاعت، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دلیر اور شجاعت والے، اور سیدی رسول اللہ کے صحابی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی مسلمان قوم کا۔ اور جو کچھ اہل غزہ نے کیا ہے وہ ہمیں صحابہ کی یاد کرا دیتا ہے، اس سرفروشی اور جانبازی کی، کہ جو اس وقت ناقابل یقین واقعات آپ دیکھتے تھے کہ کہاں ایک چھوٹی سی مسلمان فوج نکلتی ہے عرب سے اور روم اور پرشین امپائرز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو غیرت اور دلیری کہ جب ایران کا بادشاہ بلاتا ہے مسلمان قاصد کو تو مسلمان قاصد اکڑ کر اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اس کے رعب میں آتا ہے، نہ اس کے خوف میں آتا ہے، نہ دبدبے میں آتا ہے، اور اس کو کھل کے دعوت دیتا ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تم سے تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ اب سوچیں کہ ایک گڈریا، ایک چرواہا ریگستان سے نکل کر آتا ہے اور ایران کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، ناقابل یقین باتیں لگتی ہیں، ناقابل یقین باتیں لگتی ہیں۔ وہ لوگ نعوذ باللہ دیوانے نہیں تھے، انہیں کسی بات کا یقین تھا، حق الیقین تھا، ان کو مشاہدات کروا دیے گئے تھے،
ان کو تاریخ اور تقدیر بتا دی گئی تھی، اسی لیے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کر دینا۔ پورے تمام صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ سیدی رسول اللہ نے حضرت سراقہ کو فرمایا ہوا ہے کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ کلیجے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، اس وقت سیدی رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ روم اور کسریٰ اور پرشین اور رومن امپائر جو ہے وہ تمہارے پیروں تلے روندی جائے گی۔ تو صحابہ کو تو کوئی شک نہیں تھا، وہ فیتھ، وہ یقین، وہ ایمان، وہ کانفیڈنس جو سیدی رسول اللہ کے اوپر اس امت اور اس جماعت کو تھا، وہ وجہ تھی کہ اس جماعت نے وقت کی سپر پاورز کو شکست دی۔ اور آج صدیوں بعد ہم وہی ایمان، وہی یقین، وہی توکل، وہی بھروسہ، وہی جرت اور سیدی رسول اللہ سے وہی تعلق غزہ میں دیکھ رہے ہیں جس نے وقت کی سپر پاورز کو شکست دی۔ سوچو راولپنڈی جتنا، جیسے کہا کہ علاقہ ہے چھوٹا سا، 6 ایٹم بم کے برابر وہاں پر انہوں نے بارود گرایا۔ غزہ میں ایک عمارت سیدھی کھڑی نہیں ہے، 4-5 لاکھ مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ چھوٹا سا قید خانہ ہے، وہ چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف سمندر ہے۔ اس قید خانے کے اندر بند کر کے اس قوم کے اوپر جب پوری دنیا کی بڑی بڑی دجالی طاقتوں نے اپنے جدید ترین ہتھیار اس کے ساتھ 15 مہینے، 1 سال سے زائد ان کے اوپر اس طرح بمباری کرتے رہے کہ یقین نہیں تھا کہ نیچے کوئی انسان، کوئی چڑیا، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی زندہ بھی بچے گا کہ نہیں۔ اس کے باوجود اہل غزہ میں سے کوئی ایک نہیں اٹھا جو یہ کہتا ہو کہ یہودیوں کے آگے ہتھیار ڈال دو، صلح کر لو، غزہ خالی کر دو، اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ کون سا روحانی جادو تھا؟ یہ کون سی روحانی طاقت تھی؟ اہل غزہ کا راز آپ کو بتاتے ہیں۔ بابا اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دجال جو نصیحت کرتا ہے اپنے چیلوں کو، شیاطین کو، کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ غزہ کے جو فاقہ کش ہے نا، یہی ان کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے کہ موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ اس کے وجود میں روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ بابا اقبال نے جو فرمایا تھا کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو سیدی رسول اللہ کو اپنے وجود میں نہیں رکھتا ہو۔ اہل غزہ کو ان بشارتوں پر ایمان کے حد تک یقین ہے جو سیدی رسول اللہ نے اہل فلسطین اور اہل غزہ کے بارے میں فرمائی ہوئی ہیں۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی مزاحمتی تحریک، کسی بھی فوج کے لیے سب سے اہم ترین طاقتور ہتھیار اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ جغرافیہ اور ہتھیار اور فوجی طاقت یہ بعد میں آتی ہے، نظریہ پہلے آتا ہے۔ جب ہم پاکستان بنانے لگے تھے تو ہمارے بڑوں نے بھی پہلے نظریہ دیا تھا نا۔ پہلے آپ کو نظریہ ملا کہ ہم نے ایک پاک سرزمین قائم کرنی ہے، اہل نظر نے تازہ بستیاں آباد کرنی ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہاں ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء کا کام یہاں سے لیا جانا ہے، اس کو خلافت راشدہ کے ماڈل پہ بنانا ہے، یہاں سے غزوہ ہند لڑا جانا ہے، یہاں سے وہ ساری تقدیریں کھولنی ہیں جن کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ نظریہ پہلے آیا تھا، بابا اقبال نے دیا تھا۔ اس نظریے کے بعد آپ کے پاس ایک قائد ہوتا ہے جو اس قوم کو اکٹھا کرتا ہے اس نظریے پر، اور پھر پوری قوم وہ تحریک چلاتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا مضبوط اس قوم کا نظریہ ہوتا ہے، جتنا باکردار، نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پر سوز اس کا قائد ہوتا ہے، اتنی ہی بھی قوم جانباز اور دلیر ہوتی ہے۔ عالم فقط ہے مومن جانباز کی میراث سے۔ اقبال بابا کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے مومن جانباز کی میراث ہے، بغیرت، بے شرم، بے حیا کی میراث نہیں ہے، مومن جانباز کی میراث، جو نرم دم گفتگو ہے، گرم دم جستجو ہے، رزم ہو، بزم ہو، پاک دل ہے، پاک باز ہے، وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دینے والا ہے۔ جب ایک مسلمان جس کا نظریہ یہ ہو کہ اس کے وجود میں روح محمد بستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور جو اپنی منزل آسمانوں میں دیکھتا ہے، جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، اس کو اپنی منزل آسمانوں میں دکھا دی۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ بابا اقبال نے سارے راز کھولے ہیں۔ جو کچھ بابا اقبال نے اپنے شاہینوں کی صفات بتائی ہیں، آج اہل غزہ میں آپ کو وہ نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتے نہیں، ان کے وجود میں جو روح محمد ہے، وہ جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دے رہے ہیں، ان کو زندگی کا مقصد بتا دیا گیا ہے۔ فلسطینی سارے تو ہمیشہ تو ایسے نہیں تھے۔ 1948 سے جب سے نکبہ شروع ہوا ہے، بیچارے مسکین مجبور مار کھاتے رہے۔ ان کی قیادت 30-40 سال یاسر عرفات کے پاس رہی۔ سیکولر لادین، بے شرم دہریے لوگ۔ آج جو محمود عباس جن کی نمائندگی کرتا ہے فلسطینی سفارت خانہ جو ہم نے اسلام آباد میں کھولا ہوا ہے، یہ اسرائیل کا سفارت خانہ ہے۔ یہ لوگ مجاہدین کی مخبری کرتے ہیں، مجاہدین کو قتل کرواتے ہیں۔ 1988 تک یہی حال تھا۔ 1988 میں اللہ نے اہل فلسطین کو ان کا بابا اقبال دیا، شیخ یاسین، جن کے نام پہ وہ شیخ آج جو الیاسین میزائل جو انہوں نے آرپ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ جو بنایا ہوا ہے، وہ شیخ یاسین کے نام پہ ہے نا۔ اللہ نے وہ ان کو دیے۔ انہوں نے یہ تنظیم کی بنیاد رکھی، یہ جو مجاہدین کی تنظیم ہے، اس کا نام لیں تو پھر ہمارے نیٹ کے اوپر ہمارے پروگرام بند کر دیتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں کس کے ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، ایک مقصد اپنی قوم کو سمجھایا انہوں نے کہ یاد رکھو، اپنی قوم سے انہوں نے سوال کیا، اس کو واضح کر کے بتا دیا کہ دیکھو، ہماری زندگیوں کا مقصد مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہے، ہم نے قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم سے زیادہ بڑی اور اہم، ہم سے زیادہ مقدس سرزمین مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم سب شہید بھی ہو جائیں تو مسجد اقصیٰ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ عزت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ ذلت کا راستہ یہ ہے کہ تم ذلت آمیز صلح کر لو ان دشمنوں کے ساتھ، تم اپنی معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، علاقہ خالی کر دو، جان بچاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، زمانے کے حقائق کے مطابق، جغرافیائی سیاست کے مطابق، عالمی طاقتوں کے دباؤ کے مطابق تم فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے حوالے کر دو، اپنا بندوبست کرو، اور ذلت آمیز صلح کر کے ان کے ساتھ، ان کے غلام بن کے، ان کے نوکر بن کر اسی طرح رہو جس طرح فرعون کے سامنے بنی اسرائیل رہا کرتے تھے۔ آج مسلمان، آج تم بنی اسرائیل کی طرح ان فرعونوں کے سامنے زندگی گزارنا قبول کر لو۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم عزت کی زندگی جیو، سعادت کی زندگی جیو، اور شہادت کی موت مرو، اور تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارے سامنے ہدف ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کو ہم آزاد نہیں کراتے، اس وقت تک ہم سر دھڑ کی بازی لگا کر رکھیں گے۔ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک تمہارے اندر روح محمد موجود ہے، تمہارے سامنے ہدف مسجد اقصیٰ موجود ہے، تمہارے اوپر اللہ کا فضل رہے گا، تم سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کے حقدار رہو گے، جو سیدی رسول اللہ نے اس خطے کے بارے میں، ان مسلمانوں کے بارے میں جو اکناف مسجد اقصیٰ کے اطراف میں رہتے ہیں، جن کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے اسقلان کے بارے میں بشارتیں دیں، اسقلان کے مقبرے کے بارے میں، اسقلان کے شہداء کے بارے میں، اسقلان کے رباط کے بارے میں۔ تو تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ذلت آمیز صلح ہے، یا عزت اور سعادت کی زندگی اور جہاد کا راستہ ہے، جس میں تم بہت بری طرح سے مارے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے۔ لیکن تم کون سا راستہ چنتے ہو؟ پوری قوم نے یک زبان ہو کر کہا، اہل غزہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم عزت اور سعادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت قبول کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا تو اب اس قوم کی تربیت شروع ہوئی۔ جب ہدف بتا دیا ان کو کہ تم نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، تو پوری ایک نسل کی تربیت 1988 سے لے کر آج تک 25 سال 30 سال انہوں نے ایک نسل کی تربیت کی۔ کنڈر گارٹن پہلی دوسری جماعت کے بچوں کو سکھانا شروع کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ جو جوان تھے انہوں نے دشمن پر پلٹ کر جھپٹنا شروع کیا۔ پہلا انتفاضہ شروع ہوتا ہے اس دور میں، پھر دوسرا انتفاضہ، پھر تیسرا انتفاضہ۔ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ اہل غزہ انتفاضہ کرتے تھے، اہل مسجد اقصیٰ انتفاضہ کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے ان کے خلاف، مزاحمت کرتے تھے۔ یہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا ان کے لہو کو گرم رکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسرائیلی ٹینکوں پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، آج 20 سال کے بعد پھر مرد طاقتور تگڑے جوان بن چکے۔ 20 سال انہوں نے غزہ کے نیچے کھدائی کی، غزہ کے نیچے سرنگیں بنائی۔ انہوں نے جب ہدف ڈیفائن کر لیا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے،
تو پھر اس کے لیے پوری نسل تیار کی گئی، پوری تیاری کی گئی، ہدف واضح تھا۔ اس نسل کو قرآن سے جوڑا، اس کو یہ بتا دیا کہ جب تک تمہارا تعلق وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، سیدی رسول اللہ کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ تمہارا تعلق۔ پھر اس کو ظاہری دنیا کی تعلیم، پوری مسلمان دنیا میں پر کیپٹا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمان اہل فلسطین ہے۔ پوری عرب دنیا میں اتنے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں جتنے فلسطین میں پی ایچ ڈیز ہیں۔ ظاہری دنیا کے حوالے سے بھی بہترین مسلمان، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پوری نیوکلیئر سائنٹسٹ، پوری دنیا میں کام کرنے والے۔ ایک فلسطینی ان پڑھ نہیں ہے، ایک فلسطینی نابلد، ناخواندہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی قرآن کے ساتھ ان کا روحانی تعلق، قرآن کے ساتھ ان کا، سیدی رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، ایک حیرت انگیز کمبینیشن تیار کیا گیا۔ اور اسرائیل خود ان کو موقع دیتا رہا، ان کے اوپر سختیاں کر کر، ان پر حملے کر کے، ان کو شہید کر کے، کہ وہ ایک قوم اس بھٹی میں پکتی رہی پچھلے 25 سال۔ یہ شہادتیں دیتے رہے، لیکن ان کو اپنی حقیقت معلوم تھی، ان کو سیدی رسول اللہ کی بشارتوں پر ایمان تھا۔ انہوں نے ماتم کرنے کے بجائے صبر کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھاتے رہے اور سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پوری نسل پک کے تیار ہو گئی، زمین کے نیچے سرنگیں تیار ہو گئیں، اسلحہ جمع ہو گیا، پوری قوم نظریاتی طور پر اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی آ کے۔ اور جب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ بن گئے تو اس وقت شیروں کی طرح یہ جھپٹے دشمن کے اوپر، جو پچھلے 15 مہینے سے آپ یہ جنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک رات میں نہیں شروع ہوئی، اس کی تیاری شیخ یاسین نے 25 سال 30 سال پہلے شروع کروا دی تھی۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قوموں کو تیار کیا جاتا ہے۔ آج فلسطین کی 25 لاکھ کی جو غزہ کی آبادی ہے، اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ 15 سال سے کم عمر کے۔ اب انہوں نے اتنی جنگیں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھ لی ہے کہ پوری امت مسلمہ کی تم فوجیں بھی جمع کر لو تو انہوں نے اتنی جنگ نہیں دیکھی جتنی ان 15 سال کے بچوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ کیسے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ ان کو کائنات میں کسی طاقت کا خوف نہیں ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ان کے خلاف جمع ہو گئی تھی۔ قرآن جو کہتا ہے نا کہ جب ان کے خلاف فوجیں جمع ہوئی تو یہ خوفزدہ ہونے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہی تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ دنیا کی فوجیں ان کے خلاف جمع ہو گئی، اہل غزہ خوفزدہ ہونے کے بجائے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ باہر نکلے سیز فائر کے بعد، حماس کے مجاہدین سارے نکل کر جب باہر آئے، آپ کو ان میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی بزدلی، کوئی بغیرتی، کوئی تھکاوٹ، کوئی جذبے میں کمی، کوئی حوصلے میں کمی نظر آئی؟ قیامت ٹوٹ گئی ان کے اوپر، سب کے خاندان شہید ہو گئے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے خاندان کے قریبی شہید نہ کیا ہو۔ 1 لاکھ یتیم ہے غزہ میں، 1 لاکھ یتیم ہے جن کے ماں باپ یا کوئی ایک ان میں سے شہید ہو چکا ہے۔ یہ سب پچھلے 15 مہینے میں ہوا۔ اس کے باوجود پوری قوم میں آپ کو کوئی نظر آیا جو کہے یہودیوں سے صلح کر لو، ہتھیار ڈال دو؟ ذلیل و خوار ہو کے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا انہوں نے۔ دشمن مجبور ہوا کہ ان کی شرائط کے اوپر کہ دستخط کرے، بعد میں توڑتا رہے گا وہ سارے، پتہ ہے سب کو یہ بات، لیکن اس دفعہ وہ کتے کی طرح ذلیل ہو کے پیچھے گیا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی طاقت کا ڈھونگ، ڈھکوسلا، اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیا ان مسلمانوں نے جن کو دنیا سمجھتی تھی کہ یہ تو مسکین اور فاقہ کش ہے، یہ کیا لڑیں گے۔ بابا اقبال نے مسلمان ملت پر، پاکستان کے مسلمانوں پر یہی تو طنز کیا تھا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ نہ تمہاری گفتگو کے اندر کوئی چاشنی، کوئی محبت، کوئی نرمی ہے، نہ تمہارے کردار کے اندر کوئی جلال ہے۔ تم کس قسم کی قوم ہو، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ بابا اقبال، سارے یہی باتیں بابا اقبال نے کہی ہیں نا۔ ہم پاکستانیوں کا المیہ دیکھو، اہل غزہ کو دیکھو اور اس کے بعد پاکستان کو دیکھو۔ ہمارے بڑوں کے پاس نظریہ تھا، ہم آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے آئے اور ہم نے بر اعظم توڑ کر پاکستان بنا لیا، اس لیے کہ ہمارے پاس نظریہ بھی تھا، قائد بھی تھے۔ اس کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ آج پوری پاکستانی قوم کو دیکھو، ہمارے پاس کوئی نظریہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ پاکستانی قوم ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ غزوہ ہند لڑنا چاہتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے؟ نہیں۔ کیا امت کی قیادت کرنا چاہتی ہے؟ نہیں۔ یہی پھر عذاب اس کے اوپر مسلط ہوا، اس کا نظریہ چلا گیا اس کے پاس سے، اور اس کے اوپر اللہ نے ذلیل اور کمینے اور معاشرے کے بدترین لوگ مسلط کر دیے۔ بابا اقبال نے جو کہا تھا
کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن، یعنی جہاں پر عقابوں اور شاہینوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں گدھ اور کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کی قیادت دیکھ لیں آپ، ان میں کون سی ایسی ہے کہ جو اپنے وجود میں روح محمد رکھتی ہو؟ ان میں کون سی ایسی ہے جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جہاں پرسوز ہو، جو اس عشق اور جنون اور جذبے کے ساتھ سیدی رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنا چاہتی ہو جس مقصد کے لیے یہ پاک سرزمین بنایا گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ اب نہ ہمارے پاس قیادت ہے، نہ ہمارے پاس نظریہ ہے، اسی لیے ہم قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت میں بکھر چکے ہیں کہ اس مملکت کا وجود خطرے میں صرف اس وقت صرف جو ایک فکر اور پرائیورٹی پوری قوم کو ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ کیا حکمران وقت، کیا طالب علم، ساری تعلیم اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ نہ کوئی روحانی نظریہ، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی رومانٹسزم، نہ کوئی آئیڈیلزم، نہ کوئی ایسی خواہش کہ امت کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ بابا اقبال یہ کہتے نا کہ تجھے احساس بھی ہے کہ کس آسمان کا تو ٹوٹا ہوا تارا ہے، کہاں تو آسمانوں کی بلندیوں پہ تھا اور کہاں تمہیں آسمان سے اٹھا کے زمین پہ دے مارا گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس امت کے فرد ہو، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تم خود اپنی ذات میں کتنے قیمتی ہو تم کو معلوم بھی ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آج ہمارے ماڈرن سیکولر سکول ہو، بیکن ہاؤس ہو، سٹی سکول ہو، اور یہ فرابلز ہو، اور یہ سارے جس کا مرضی نام لے لیں، یا ہمارے مدارس، کہیں پہ بھی مرد آزاد پیدا نہیں ہو رہے، ہر جگہ غلام۔ ایک طرف بالکل ہی سیکولر فحش لادین تعلیم، اور دوسری جانب جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں بھی وہ ملا جن کے بارے میں بابا اقبال نے کہا ہے قوم کیا، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔ بابا اقبال کا ہے نا، اٹھا میں مسجد و منبر و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ کوئی ہمارا مذہبی ادارہ بتا دے، کوئی ہمارا سیکولر ادارہ بتا دے کہ جہاں پر ہم شاہین پیدا کر رہے ہوں، جہاں پر ہم اللہ کے رسول کے مجاہد پیدا کر رہے ہوں۔ یہ پوری قوم، اس کی نوجوان نسل، فلسطین کے 15 سال 20 سال کے نوجوان وہ ہیں جو اپنی ساری زندگی میں کئی جنگیں دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے 20 سال سے کم کے نوجوان وہ ہیں جن کی ساری زندگی ٹک ٹاک اور ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی ایک نسل ہم نے پیدا کر دی، 20-25 سال ان کی عمریں ہو گئی، جن کی جو نہ کوئی ہنر جانتے ہیں، نہ کوئی علم جانتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ اخلاق جانتے ہیں، نہ کردار جانتے ہیں، نہ ان میں کوئی خواہش ہے غزوہ ہند کی، نہ خواہش ہے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی، نہ ان کو حالات اور واقعات کا معلوم ہے۔ ان کی پوری زندگی انٹرنیٹ کی ایک تار سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ پہ انٹرنیٹ کی وہ تار کاٹتے ہیں ان کی، یہ پاگل ہو جائیں گے، یہ دیوانے ہو جائیں گے، نہ ماں باپ کو پہچانیں گے، نہ دین اور اللہ اس کے رسول کا کوئی لحاظ کریں گے۔ اتنے پاگل ہیں، کسی نے ویڈیو گیم میں کھیل لی ہیں، کسی نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانی ہیں، ان کی ساری زندگی انٹرنیٹ کی ایک تار پہ چلی گئی۔ نہ یہ ہنر جانتے ہیں، نہ یہ قربانی دے سکتے ہیں، نہ جفاکش ہیں، نہ مضبوط ہیں، نہ ان کو کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ آخر ریاست اور فوج اور ملک اور قوم کا نظام چلانے کے لیے باقاعدگی چاہیے، ذمہ داری چاہیے۔ یہ اتنی عیاش اور آرام پسند نسل ہے، اور یہ ہم نے خود پیدا کی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے حکمران تھے ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی مقصد حیات ہی نہیں تھا۔ پاکستان آرمی نے صرف سیدی رسول اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا کہ ہم خوارج کے خلاف، جہنم کے کتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ خوارج کا لفظ استعمال کیا جو سیدی رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ پوری قوم اس جنگ میں فوج کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی کہ پاک فوج جہنم کے کتوں اور خوارج کے خلاف لڑ رہی ہے، جن کو سیدی رسول اللہ نے جہنم کے کتے کہا تھا۔ سوچے اگر پاک فوج یہ اعلان کر دے کہ ہم اس پاکستانی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں گے، اس کی برکت دیکھیں پھر اس پورے پاکستان میں کیسے آتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک ہدف آ جائے گا۔ اس قوم کو اس لیے تیار کریں کہ یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر ہم نے سیدی رسول اللہ کے امت کی قیادت کرنی تھی۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صرف نظریہ زندہ کریں۔ نظریہ ساز تو ہم کو اقبال بابا مل چکے ہیں، ہمارے پاس تو موجود ہے نظریہ ساز، نظریہ موجود ہے ہمارے پاس، جغرافیہ موجود ہے ہمارے پاس۔ ہم کو اب صرف ایک ایسے
نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز قیادت کی ضرورت ہے. اس قیادت کی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فلسطین والوں کے لیے یہ بابا یاسین تھے، اس کے بعد ہانیہ تھے، اس کے بعد سنوار تھے. ان مجاہدوں نے اپنی پوری قوم کو موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. بے چین کر دیا ان کو شہادت کے لیے، بے چین کر دیا ان کو کہ سیدی رسول اللہ کے دین کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے. کیا چھوٹا بچہ تو کیا مجاہد تو کیا بوڑھی عورت تو کیا بوڑھا بابا، اور کیا باکردار لوگ، کیا باکردار، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. جہنم کے کتوں کا مزاج دیکھو، آپ تو دیکھتے ہیں نا وہ بھی اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں. شکلیں دیکھو منحوس، عمل بد کردار، جاہل، بغیرت، بے شرم، سیدی رسول اللہ کی امت پہ خنجر حملہ کرنے والے. نام تو وہ بھی مذہب کا لیتے ہیں، شکلیں تو انہوں نے بھی مسلمانوں جیسی بنائی ہوئی. اس کے مقابلے میں فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں اور مجاہدوں کو دیکھو، کیا باکردار لوگ. درجنوں عورتیں یہودیوں کی ان کے پاس رہیں 1.5 سال، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. ایسی عزت کے ساتھ ان کو رکھا اور ان کو واپس کر دیا. دنیا حیران ہے، کافر حیران ہے، یہ کس کردار کے لوگ ہیں. اور جہاں دشمنوں کا تعلق ہے، جب ان کو مسلمانوں پر اختیار ملتا ہے، نہ ہماری عورت چھوڑتے ہیں، نہ بچہ چھوڑتے ہیں، نہ عزت چھوڑتے ہیں، نہ قرآن چھوڑتے ہیں، نہ مسجد چھوڑتے ہیں. اس قدر صفاقی اور ظلم کے ساتھ قرآن کہتا ہے نا کہ جب ان کو اختیار ملے گا تمہارے اوپر تو یہ کسی وعدے کا لحاظ نہیں کریں گے. کیا ہندو تو کیا عیسائی تو کیا یہودی. لیکن آپ نے اہل غزہ کا کردار دیکھا، جہنم کے کتوں میں یہ کردار صاف بتا دیتا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کے مجاہد ہیں. اگر آج پاک فوج پاکستان کی قیادت یہ اعلان کر دے کہ ہم اس ملک کو تیار کریں گے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، علامہ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کا مشن، غزوہ ہند، امت کی قیادت، خلافت الہم منہاج النبوہ کا قیام، دنیا میں خلافت کا احیاء، یہ ہے پاکستان بننے کا مقصد. جب آپ اپنا ہدف گم کر بیٹھے، جب آپ کے سامنے کوئی ویژن اور کوئی مشن ہی نہیں ہے، مشن سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، مشن سٹیٹمنٹ صرف یہ ہے کہ پیسہ کیسا کمایا جائے، فورن ایکسچینج کیسے آ جائے، زیادہ پیسوں کی نوکری کیسے مل جائے، فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آ جائے. اس وقت پوری ملک اور قوم کا صرف ایک آبجیکٹو ہے، پیسہ کیسے بنایا جائے. حب الدنیا و کراہیت الموت کی ایسی ذلت اور دلدل میں ڈوب چکے ہیں کہ سیدی رسول اللہ کی امت کا خیال نہیں. 15 مہینے ہو گئے ریاست پاکستان نے اہل فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا. دنیا کی سب سے طاقتور ایٹمی طاقت، کیا قوم، کیا علماء، کیا حکومت اور کیا فوج، سب خوف میں مبتلا. جو کچھ حکومت اور فوج کر رہی ہے وہ قوم کی نمائندگی ہے. کیا پاکستانی قوم نے کچھ کیا اہل فلسطین کے لیے؟ کیا پاکستانی قوم کے لیے اہل فلسطین ضروری تھے؟ 15 مہینے پاکستان کی کون سی اشرافیہ نے اور کون سی قوم نے اہل فلسطین کے لیے کیا تحفے بھجوائے؟ 2 ٹرک بھیج دیے، 1 ہوائی جہاز بھیج دیا. اس سے زیادہ تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے امداد بھیج دی وہاں پر، اور افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اس سے زیادہ امداد بھیج دی. جو پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان، پاکستان کی اشرافیہ، اس کے عمراء، پوری پاکستان میں گھوم پھر کے دیکھو، دولت کے ایسے انبار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اتنا دولت مند بھی ہو سکتا ہے. پوچھو اہل فلسطین کے لیے تم نے کیا بھیجا؟ جب اسے کہا گیا احسن کما احسن اللہ علیک، تو کہتے ہیں یہ مال ہم نے خود کمایا، ہم اہل فلسطین پر کیوں خرچ کریں اس کو. قارون کی طرح خزانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تباہ ہو جانا، جو تمہیں لے کے جہنم میں جائیں گے. جو قرآن کہتا ہے یہ خزانے تمہارے جسم گرم کر کے، ان کو آگ لگا کے تمہارے جسموں کو چپکایا جائے گا کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جو تم جمع کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. یہی وقت تھا خرچ کرنے کا، یہی وقت تھا کہ جب بہترین کائنات کا جہاد ہو رہا، سیدی رسول اللہ کے بہترین امت کاٹی جا رہی ہے، تمہارے پاس راستہ بھی تھا، تمہیں آواز بھی پہنچی، تمہیں ان کی پکار بھی سنائی دی. اس کے باوجود تم بے غیرت ہو کے دنیا کی محبت میں بیٹھے رہے. اب اللہ اس کے رسول کی شفاعت، اللہ کی طرف سے مغفرت و سیدی رسول اللہ کی شفاعت توقع مت کرنا کہ تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا جب وہ تکلیف میں تھی. اللہ تم کو اس وقت تنہا چھوڑے گا جب تم تکلیف میں ہو. سیدی رسول اللہ تم سے منہ موڑ لیں گے جب تم آخرت میں ان کی شفاعت کے منتظر ہوگے، کیونکہ تم نے سیدی رسول اللہ کی امت سے منہ موڑا تھا. اہل غزہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آئینہ بھی دکھایا، شرمندہ بھی کر دیا، اور ہمیں ایک مشل راستہ بھی بتا دیا کہ چلنے کا راستہ یہ ہوتا ہے.
شیر اور دلیر اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی عافیت اور آسانی دے دی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم ہلاک ہو گئے۔ بابا اقبال نے کہا تھا نا، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ جو اذان دینے والے اور جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر آشیانہ مل جائے، ان کو سکون مل جائے، ان کو عافیت مل جائے، ان کو پیسہ اور دولت مل جائے، تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا۔ میں تو مجاہد تھا، جہاد کر رہا تھا، پوری دنیا میں اپنے گھوڑا لے کے دوڑتا تھا جہاں امت کو ضرورت ہوتی تھی، میں نے پھر آشیانہ آباد کر لیا، میں سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر اس آرام طلبی میں، اس سکون میں، اس عیاشی میں، اپنے مال و دولت میں، بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی جابز میں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے سیدی رسول اللہ کی امت کا خیال ہی نہیں رہا۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ نہ تم میں گفتار دل برانہ ہے، نہ تمہارا کردار قاہرانہ ہے۔ یہ پاکستان کے مسلمان، اس کے حکمران، اس کے نوجوان، اس کی نسل، یہ صرف تباہی کے کنارے کھڑے ہیں، کیونکہ آگے غزہ جیسی آزمائشیں اب اس پاک سرزمین پر آنے والی ہیں، پوری مسلم دنیا پر آئیں گی۔ ہم نے کون سی نسل تیار کی ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے؟ وہ ٹک ٹاک جنریشن، باولے کتے کی طرح ماں باپ کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اگر ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے نیٹ بند کر دے تو۔ یہ نسل ہے ہماری۔ ان کو گھر سے باہر نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دو، بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا، جسمانی طور پر لاغر، ذہنی طور پر مریض، بد اخلاق، بد کردار، کوئی ہنر نہیں جانتے، کوئی خواہش نہیں ان کی دنیا میں ایک مجاہد کی زندگی گزارنے کی۔ مگر یہ نسل بڑوں نے پیدا کی ہے، ریاست نے پیدا کی ہے۔ جب گھر کا باپ خراب ہو تو نسل اس کے اولاد بگڑتی ہے، جب ملک کا حکمران خراب ہو تو پوری قوم بگڑتی ہے۔ یہ پوری قوم اس لیے ہلاک ہوئی ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ناپاک اور پلیت لوگ مسلط رہے ہیں۔ کبھی یہ قوم جمہوریت کو پوچھتی رہی ہے، کبھی اینگلو سیکسن نظام کو پوچھتی رہی ہے۔ پوری قوم، اس کی اشرافیہ سمیت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہاں اللہ اس کے رسول کا دین نافذ ہو، شریعت نافذ ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے سیاستدان، پارلیمان، جج، وکیل، یہاں کے دانشور، یہاں کا میڈیا، ان سب کو نفرت ہے اللہ کے قانون سے، اللہ کے دین سے، کیونکہ ان کے مفادات وابستہ ہیں کفر کے نظام کے ساتھ۔ سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے دین کو اور عدل نافذ کرنے میں یہ جج اور یہ وکیل ہے۔ جب آپ نے کاروبار اور ایک پیشہ ایسا بنا دیا ہے، ایک پوری کلاس طاقتور غنڈہ اور مافیاز کی آپ نے ایسی ایجاد کر دی ہے کہ جس کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ جتنا زیادہ طویل مقدمہ کھینچا جا سکے اتنی ہی اس کا ذریعہ معاش ہے، اتنی اس کی آمدنی ہے، تو ملک میں عدل اور انصاف فوری اور سستا کیسے ہو سکتا ہے کبھی؟ جب آپ نے پوری ایک کلاس ملک میں ایسی پیدا کر دی ہے ڈاکٹروں کی اور لیبارٹریز کی کہ جن کا مفاد اس میں ہے کہ پوری قوم کو مریض اور بیمار رکھا جائے اور ٹیسٹ کروائے جائیں، تو پھر اس قوم کی صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جب ججوں کا مفاد یہ ہے کہ یہاں پر اینگلو سیکسن لا قائم رہے تاکہ ان کی وہ انگریزوں کی وگ پہن کے وہ بیٹھے اور انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے انگریزوں کے نظام کو، وہ تکبر، وہ منافقت، وہ ریاکاری اس پورے نظام کی، اس کی غلاظت سمیت قائم رہے، تو پھر یہ شریعت اور شریعت کی عدالتیں اور قاضی کی عدالتیں کیوں نافذ ہونے دیں گے؟ یہ تمام حکمران اور ناپاک اور پلیت، یہ جمہوریت جن کو خلافت سے اس لیے نفرت ہے کہ اگر خلافت کا نظام آ گیا تو پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں دفن کر دی جائیں گی، کسی ایک کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ریاست میں، حکومت میں، تو پھر یہ خلافت کا نظام کیوں آنے دیں گے؟ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر ایسے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پھر ہلاکو خان بھیجتا ہے۔ اہل فلسطین اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، پاکستانی قوم پر اللہ کتے چھوڑے گا، بھیڑیے چھوڑے گا، ہلاکو خان چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ قوم اپنی مرضی سے اللہ کے رسول سے بغاوت کرنا چاہتی ہے۔ اہل فلسطین نے ہمارے اوپر بالکل حجت پوری کر دی۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی معیشت کمزور ہو تو ہم دنیا کی طاقتوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اہل فلسطین کی کتنی طاقتور معیشت تھی پہلے بھی اور بعد میں بھی، مگر دنیا کی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ دنیا کی طاقتوں کو ذلیل کیا کہ نہیں ذلیل کیا؟ سیدی رسول اللہ کی امت کی لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ تم مجھ سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں ہو یار، تمہیں تو اللہ نے پورے جہان کی دولت اور خزانے عطا فرمائے ہوئے، تمہارا ملک ہے اپنا، اپنی فوج، اپنی حکومت، اپنی ریاست ہے تمہارے پاس، تم کس لیے بے غیرتوں کی طرح خوف کھاتے رہتے ہو ہر وقت؟
جو پشتوں کی کہاوت ہے کہ اللہ غریب تو تجھے اللہ نے بنایا تھا، بغیرت تجھے کس نے بنایا. اس پاکستانی قوم کا مسئلہ یہی ہے. پوری قوم اور اس کے حکمران ہر وقت خوف زدہ، گھبرائے ہوئے، بغیرت اور بے شرم کفار کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. انویسٹمنٹ لے آئیں. ایک انویسٹمنٹ کے چکر میں دین، آبرو، عزت سب فروخت. لیاقت علی خان نے اس وقت کہا تھا جب یہودی آئے تھے انویسٹمنٹ لے کے، اس وقت ان کے پاس، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، اسرائیل کو تسلیم کر دیں. لیاقت علی خان نے فرمایا تھا جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری روحیں، ہمارا ضمیر بکنے کے لیے نہیں ہے. آج کس طرح یہ ناپاک، منافق اور پلیت لوگ بڑے بڑے یہودیوں کو لا کر پاکستان میں بٹھا رہے ہیں، اسرائیل کے بانی خاندانوں کو لا کر پاکستان کے سونے کے خزانے دے رہے ہیں. جو ایک طرف فلسطینیوں کو ذبح کر رہا ہے، یہاں لا کے یہ اس کو اپنے سر پہ بٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ پیسہ لے کر آ رہا ہے ان کے لیے. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بابا نے بتایا تھا تمہیں، تمہارے نصیب میں صرف ذلت ہوگی کیونکہ تم نے جہاد کا راستہ ترک کر کے یہودیوں کی پوجا شروع کر دی، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، موت کے خوف میں مبتلا ہو گئے. اہل غزہ نے بہت بڑی حجت تمام کر دی ہے اس قوم پر، خاص طور پر پاکستان کے لیے، کہ جو کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا اس کام کے لیے پاکستان کو تیار کیا گیا تھا. اہل غزہ آج بھی پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں. فلسطینی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہمارے نزدیک ہوتا تو کبھی اسرائیل کو جرأت نہ ہوتی کہ ہم پر اس طرح حملے کریں. اتنا مان ہے ان کو پاکستان پر. ہم انہیں کیا بتائیں کہ ہم اتنے بغیرت ہیں کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ غزہ کی گلیوں میں پاکستان کا جھنڈا لے کے گھومتے ہیں اس امید پہ کہ شاید کسی دن پاکستانیوں کی مدد کے لیے آ جائیں. ہم انہیں کیسے بتائیں کہ اس قوم کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، اس کے حکمرانوں کو، اس کی اشرافیہ کو، اس کے علماء کو، اس کے دانشوروں کو، اس کے نوجوانوں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم انہیں کیسے بتائیں؟ ان کا مان رکھنے کے لیے خاموش رہتے ہیں. ان سے کہتے ہیں پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے، فکر نہ کرو، ہم کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس قوم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے. پچھلے 15 مہینے سے ہم پاکستان سے وسائل جمع کر کے، پیسے جمع کر کے فلسطین بھجوا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، چند ہزار بھی نہیں ہوں گے، چند ہزار بھی نہیں ہوں گے. 25 کروڑ کی قوم ہے، چند ہزار بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے فلسطین کے لیے پیسے بھجوائے. باقی قوم، میرے مالک گواہ رہنا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں. یہ حکمران، یہ نظام، یہ حکومتیں جو مرضی فیصلے کریں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ، سیدی رسول اللہ کی قیادت میں انشاءاللہ غزوہ ہند لڑیں گے. ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو غزوہ ہند کے لیے تیار کر رہے ہیں. میرے مالک ہمیں یہ سعادت عطا فرمانا، ہمیں یہ سعادت دینا کہ ہم واپس پلٹیں تو شام جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کی فوجوں کا خاتمہ کریں. ہمیں یہ سعادت اور اجازت دینا کہ ہم خلافت منہاج النبوہ کو قائم کر سکیں. ہمیں یہ سعادت اور اجازت دینا کہ گہرے سبز رنگ کے پرچم جب خراسان سے نکلے اور اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہو تو ہم ان فوجوں میں شامل ہو سکیں. مالک ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا، حیات طیبہ، رزق کریم اور حسن خاتمہ نصیب فرمانا. سیدی رسول اللہ کے شعر اور سیدی رسول اللہ کی تلواریں بنانا. ہمیں ان ظالموں سے دور رکھنا، ہم ان سے بری ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے مالک ہم اس سے بری ہیں، ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا. ہم آپ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.